معزز سامعین، عزاداران امام مظلوم، مہران ٹی وی حیدرآباد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں سید اسد رضا بخاری گزارشات پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1444 ہجری ایام اعزاز سے ایک نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ روئے زمین پہ رہنے والے ہر باضمیر انسان کا جذبہ حسینیت، ان کے اندر جو موجود حرارت ہے وہ ہر لمحے بڑھ رہی ہے، کیونکہ کل یعنی 10 محرم جو عین روز ہے شہادت عظمیٰ کا، شہادت امام حسین علیہ السلام کا، اس حوالے سے بھرپور تیاریاں اور ماشاءاللہ ہر گلی، ہر کوچے، ہر شہر اور ہر ملک تقریباً جلوسوں کی آمد کا اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑے پیمانے پہ عزاداری ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ اسی گھرانے کا احسان ہے، تو ہم سب کو ان کا احسان یاد رکھنا چاہیے۔ آج کوئی وڈیرا، کوئی بڑا آدمی کسی پہ احسان کر جائے تو ان کی نسل احسان یاد رکھتی ہے۔ تو یقین جانیے یہ عزاداری کے جتنے جملہ امور ہیں یہ کسی خاص مسلک کے لیے نہیں ہے، امت کے ہر فرد کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ دینا ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ حسینیت ہے کہ ماشاءاللہ سب مل کے اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اپنی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں، دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، اور جلوسوں میں جس طرح ہر مسلک کے بندے کا اکٹھے چل کے سفر کرنا ہے، یہ دلیل ہے کہ الحمدللہ اسلام کی سربلندی کے لیے، مقصد حسینیت کے کمال کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہیں۔ یہ اکٹھا ہونا ہم سب کو اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں دنیا کے ہر امور میں اسی طرح اکٹھے مل کے چلنا ہے، ہم علیحدہ نہیں ہیں۔ یہ فرقہ پرستی کے سلسلوں سے ہمیں نکلنا ہے، کربلا ہمیں نکالتی ہے۔ کسی شاعر نے قلم اٹھا کے اس پہ بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے پرندوں میں کبھی فرقہ پرستی دیکھی ہے، کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے۔ ہمارے اہل سنت دل و جان کے بھائی جگہ جگہ سبیلیں لگا کے بیٹھے، لنگر پکا کے بیٹھے۔ اسی جذبہ حسینیت کو جاری اور ساری رکھنا ہم سب کے اولین فریضہ میں شامل ہے۔ میں تھوڑا سا 9 محرم کے حوالے سے کہوں گا، بڑا اہم دن یہ۔ اس دن یقیناً امام مظلوم علیہ السلام کے اصحاب باوفا کی مکمل تیاری، انہوں نے کس خوبصورت انداز سے سرکار کے امر کے عین مطابق تیاری کی تھی، اور یہی جو شام کو شب ہے، یہ شب عاشور۔ اس ضمن میں کہا جاتا ہے، ہماری کتب میں لکھا ہے کہ سرکار نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دی جائے۔ آپ یقین کیجئے امام مظلوم کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے۔ یہ مہلت یا کوئی چیز بھی ہو، یہ مانگنے والا گھرانہ نہیں، یہ دینے والا گھرانہ ہے، اور یقیناً ہم سب کا دل یہ مانتا ہے انہوں نے مہلت دی تھی، اور اس مہلت کے نتیجے میں ہی تو جناب حر آئے تھے اور بہت سارے۔ بلکہ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، کتب میں لکھا 30 یا 32 افراد ایسے آئے تھے جو حسین کے مخالف طبقے کی حمایت کے لیے آئے تھے۔ رات کا پہر ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف بھی الاؤ روشن ہے آگ کا، ایک طرف بھی الاؤ روشن ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جائیں، کون ہیں جن کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک سمجھدار نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا آوازیں آ رہی ہیں، کان لگا کے سنو۔ جب آوازیں سنی گئی، ایک طرف گانوں کی آوازیں تھی، ایک طرف قرآن کی آوازیں تھی، انہوں نے وہی فیصلہ کر لیا کیوں نہ ہم جہاں قرآن کی آوازیں اسی طرف چل پڑے، تو یہ ماشاءاللہ اسی طرف چل پڑے۔ تو یہ مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی۔ مخلوق کو سرفراز کرنا رسول کے بیٹوں کا یہ مزاج ہے۔ تو یہ 9 محرم آل محمد کے ساروں کے مل بیٹھنے کا آخری دن ہے، کیونکہ 10 کو تو جنگ شروع ہو گئی۔ 9 محرم ہر رسول کی بیٹی، ہر شہزادی کے اپنے اپنے جوانوں کو تیار کرنے کا خوبصورت موقع اور لمحہ ہے۔ ہر شہزادی اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے،
اور یہ سمجھا رہی ہیں کہ آپ نے خوبصورت ساتھ دینا ہے امام وقت کا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے ثابت کرنا ہے آپ کے اندر خون کن کا ہے. جیسے شام والی شہزادی شریکت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، علی کی بیٹی جناب عبداللہ علیہ السلام کا حرم، مولا غازی عباس علیہ السلام کی آقازادی، اپنے بیٹے اونا محمد کو جس خوبصورت انداز سے درس دے رہی ہیں وہ کمال ہے. شہزادی ان کو ان کی زلفوں میں کنگھی بھی دے رہی ہیں، اور شہزادی ان کو پیار سے سہلا بھی رہی ہیں اور بتا بھی رہی ہیں آپ کی رگوں میں جناب جعفر طیار علیہ السلام کا خون بھرا ہے. آپ نے بھرپور صبح امام زمان علیہ السلام کا، امام وقت علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے. تو یہ جذبہ ہر شہزادی نے اپنے اپنے بچے میں اندر بڑھانے کی بھرپور کوشش کی اور بڑھا کے دکھایا. اور یہاں تک کہ اگر ذرا برب بھی پیچھے ہٹے تو ہم آپ سے راضی نہیں ہوں گی. تو یہ ایک ماں کا، تو یہ دیکھیے یہی ہے کربلا، جس کی وجہ سے آج کربلا پائندہ باد ہے کہ مائیں اپنے جگر گوشوں کو، ورنہ ممکن نہیں ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کو موت کی طرف اس انداز سے بھیجے اور دعا باقاعدہ کر کے بھیجے کہ خدا بند عالم تجھے کامیابی نصیب فرمائے. اور یہاں سن کا بھی فرق نہیں، ایج کا بھی فرق نہیں. کسی ماں کا بچہ اگر جوان ہے تو ماں اس کو سمجھا رہی ہے، کسی ماں کا بچہ اگر بچہ ہے اس کو سمجھا رہی، اور کسی ماں کا اگر 6 ماہ کا لال ہے وہ اس شہزادے سے باتیں کر رہی ہے. تو یہ ماؤں کا جذبہ بڑا دیدنی ہے. پھر ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے اصحاب کا جذبہ، وہ اس سے بھی بڑا باکمال ہے. اصحاب حسین کا جذبہ بہت کمال ہے. دیکھیں پیاس کا غلبہ، اس کے باوجود ساتھ سے پانی بند ہے، نہ ہو گئی، اس کے باوجود جذبے میں ذرا برابر فرق نہ آنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ماشاء اللہ کیا یہ نمک حلال لوگ تھے، کیا انہوں نے نمک حلالی کی، اور کیا خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنے جذبے کو برقرار رکھا. ورنہ بڑے بڑے لوگ ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں، جی ایک طرف پانی بہ رہا ہے، دریا بہ رہا ہے، اور مگر ان کے لیے پانی بند ہے، مگر ان کے جذبوں میں فرق نہیں آیا. یہی تو جذبہ حسینیت ہے. ان عاشقوں کا جذبہ ایک سے بڑھ کے ایک. میں کہتا ہوں کیا بات ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی، بزرگ صحابی ہے، سرکار کے اتنے بزرگ صحابی ہیں کہ نحیف ہیں مگر جذبہ نصرت با کمال ہے. ایسے محسوس ہو رہے ہیں جیسے جوان ہوں، اور اپنے اس جذبے کو رکھ کے انہوں نے امت کو پیغام دیا. اور یہی میں اکثر جگہوں پہ گزارش کرتا رہتا ہوں، کربلا میں ہر سن کا، ہر ایج کا بندہ موجود ہے، ہر ایج کا اعلیٰ سے اعلیٰ شہزادہ موجود ہے. اور رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ میسج چلا گیا کہ نصرت امام زمان علیہ السلام کے لیے، نصرت امام وقت علیہ السلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ضروری نہیں کہ جوان ہی کام آ سکتا ہے، بوڑھا بھی ساتھ دے سکتا ہے، بچہ بھی ساتھ دے سکتا ہے. تو یہ کتنا خوبصورت جذبہ ہے جو ان کربلائیوں نے کر کے دکھایا، اور ذرا برابر بھی متزلزل نہیں ہوئے، ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے. حالانکہ ان کو اگر دوسری طرف چلے جاتے ان کو بہت کچھ ملتا، انعام و اکرام بھی ملتا، پانی بھی ملتا، لیکن کیا بات ہے انہوں نے ظاہری ہر چیز کو ٹھوکر مار کے اپنے آپ کو امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کے قرب میں رکھ کر یہ ثابت کیا لا الہ الا اللہ اگر اس وقت کسی میں کما حق موجود ہے تو وہ حسین ہے، محمد رسول اللہ کے کوئی اس وقت مصداق ہے تو وہ حسین ہے. تو کیوں ہم حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو یہ جذبہ حسینیت اور یہ جذبہ عشق بیدار تھا، اور سرکار ان کو بار بار چھٹی دیتے رہے. جو کچھ ایسے بھی موجود تھے کتب بتاتی ہیں جن کو جنت کی طلب تھی، وہ اس چھٹی کو غنیمت سمجھ کے امام حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، مگر یہ کمال وہیں بیٹھے رہے. تو یہاں کسی شاعر نے قلم اٹھائی اور کمال کر گیا. وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. تو معزز سامعین، اجمالی سے میں نے آپ کے سامنے ایک ذکر کیا. اب ان میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سبیلیں بھی لگانی ہیں، ہمیں لنگر بھی کھلانے ہیں، لنگر بھی کھانے ہیں، سبیلوں کے پانی بھی پینے ہیں،
ہمیں جلوسوں میں بھی شریک ہونا ہے، ہمیں مجالس میں بھی شریک ہونا ہے، مگر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری جو ہم پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے، ہم سب مسلمان آنے والے ہم کو سب سے پہلے متحد رہنا ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنی، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا، ایک دوسرے کے عقیدوں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو صلہ نہیں دینا، ہم نے ایک دوسرے کو جزا نہیں دینی، جس ذات نے جزا دینی ہے اس کے لیے رکھا جائے۔ یہ ایک پیغام حسینی ہے، متحد رہنا، یہ پیغام حسینی ہے۔ دوسرا پیغام حسینی، اپنے اندر احساس کی دولت پیدا کرنا، یہ پیغام حسینی ہے۔ یعنی آپ محسوس کریں اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے ملک میں، محسوس کریں جس بندے کو آپ کی کسی بھی حوالے سے ضرورت ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ ان کا ساتھ دیجئے، ان کو ساتھ لے کے چلیے، ان کی انگلی پکڑ کے چلیے۔ یہ جذبہ حسینی ہے، سب کو ساتھ لے۔ احساس کی دولت کے علاوہ یقین جانیے قیمتی دولت ہے ہی نہیں۔ احساس کی دولت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ تیسری چیز، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیے۔ دیکھیں یہ جو لنگر پکتا ہے یہ بہت پاکیزہ ہے، یقیناً یہ سرکار کے نام کا پکتا ہے، تو میرا دل کہتا ہے جو لنگر کھائے وہ اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو پاکیزہ رکھے، حرام سے بچائے۔ یہ درس کربلا ہے، یہ پیغام کربلا ہے۔ اگر وہ اپنی شکم اور پیٹ کو پاکیزہ نہ رکھ سکا، اس کا اتنا خوبصورت لنگر کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ اتنی خوبصورت سبیل کا پانی پینے کا فائدہ کیا ہے؟ یقیناً اس کے بڑے دور رس اثرات ظاہر ہوتے ہیں اگر ہم اس چیز کو اس طرح لے کر چلیں۔ چوتھی چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھیں جب پانی پلا رہے ہوتے ہیں تو ہم کس کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں؟ کوئی آ جائے ہمارے پاس، ہمارا ذاتی دشمن، ہم اس کو پانی نہیں پلائیں گے سبیل حسین کا، ضرور پلائیں گے، بلکہ عزت کے ساتھ پلائیں گے۔ جس طرح ہم اپنے ذاتی دشمن کو جذبہ حسینیت میں بھول جائیں گے، ہمیں زندگی میں بھی اپنے ذاتی دشمن کو بھول جانا چاہیے۔ آپ یقین کریں ہمارا دشمن کوئی بھی نہیں، ہمارا دشمن ہمارے اندر کا نفس ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے لا الہ الا اللہ سے ہٹنے کے لیے، محمد رسول اللہ کو نہ سمجھنے کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے۔ اندر کا دشمن ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے۔ آئیے ان ایام اعزاز سے یہ سبق لیں، اس دشمن کو ہم ماریں، کیونکہ یقین جانیے انسان جسم، روح اور نفس کا مرکب ہے۔ قرآن کے مطابق نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، مرتا ہے نفس۔ یہی اس چیز کو مارنا ہی نفس کی موت کہلاتا ہے۔ ہمیں اس نفس کو مارنا ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے لوگوں سے لڑنے پہ، لوگوں سے حسد کرنے پہ، لوگوں کا گلہ کرنے پہ، لوگوں کی غیبت کرنے پہ، لوگوں کو برا بھلا کہنے پہ، ہمیں اس نفس کو مارنا ہے۔ تو سامعین قابل قدر ناظرین، اس نفس کو مارنے کی اس ایام اعزاں میں بھرپور کوشش کیجیے اور مار کے دکھائیے۔ پانچویں چیز، آپ کو بڑی کمال چیزیں اٹھانے کا موقع ملتا ہے، جیسے علامہ عباس ہے، یہ کمال چیزیں آپ کو اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی آپ محسوس کریں جیسے ماشاءاللہ ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ عام ہاتھ نہیں رہتے، کمال ہاتھ بن جاتے، جو ہاتھ قرآن کو مس ہوں، جو قرآن کی آیاتوں کو مس ہوں، علامہ عباس کو مس ہوں، کمال ہاتھ بن جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام حسینی ہے، خدا را ان ہاتھوں کو حرام تک نہ لے جائیے، یہ پیغام حسینی ہے، ان ہاتھوں کو بچائیے۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آئیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیے، سب کو ساتھ لے کے چلیے، فیصلہ اللہ پہ چھوڑیے، اللہ کے رسول پہ چھوڑیے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ خود فیصلہ کرنے کے لیے بڑا مت بنیے، کوشش کیجیے ایسا خوبصورت حسینی بنیے، ایسا خوبصورت غلام پنجتن بنیے کہ دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ پنجتن کا غلام ہے ان کے پنجتن کیسے ہوں گے، اگر یہ رسول کا غلام ہے ان کا رسول کیسا ہوگا۔ یہ ہمیں بہتر بنانے کا بہترین موقع ہے۔ یہی ایام اعزاں ہم سب سے تقاضا کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا احترام کا دامن بالکل نہ چھوڑیں۔ خداوند عالم آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ خداوند عالم روح زمین پر رہنے والے ہر انسان کی شیطان سے محافظت فرمائے۔ خداوند عالم روح زمین پر رہنے والے ہر انسان کو وہ عطا کرے جو وہ دینا چاہتا ہے۔ خداوند عالم اس مہران ٹی وی کو، ان کے توسط سے میں آپ سے گفتگو ہوں، ان کو عزت اور برکت میں اضافہ فرمائے۔ شکر گزار ہوں میں مہران ٹی وی کا اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے ماشاءاللہ کیمرہ مین جتنے بھی موجود ہیں ان سب کا، اور ان سب کے لیے میری دل سے دعا ہے خداوند عالم ان سب کو وہ عطا فرمائے جو وہ دینا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔